बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैयाज़ मोहम्मद, आपका खादिम व मेज़बान। अपने यूट्यूब चैनल पर आपका खुशामदीद कहता हूं। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बखैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुशहाल और खुश आबाद रखे। आइए एक नए मौजू की तरफ आपको आज लेकर चलते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर आपका मैं जहन लेकर जाने की कोशिश करना चाहता हूँ। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो छोटा सा है, बहुत वायरल हो रहा है। गालिबन 1 मिनट सवा मिनट का ये वीडियो है, लेकिन बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग धड़ल्ले से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप में इसे तेज़ी से फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। आखिर क्या है इस वीडियो में? आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर मैं कुछ अपनी गुफ्तगू और अपनी इजहार राय इस पर मैं करना चाहूँगा। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। देख लीजिए अपने आप को हुसैनी कहने वाले, जमात से 25 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। फजर की नमाज से एक भी मुक्तदी इस मस्जिद के अंदर नहीं आया है। एक भी मुक्तदी जिसको हम नमाज़ पढ़ाएं, न जिन्नाते हैं जो हम जिन्नातों को नमाज़ पढ़ाएं यहाँ पर, जमात से नमाज हो जाए। लगभग रोज़ीना यही माहौल हो रहा है, यही रोज़ीना हो रहा है। एक भी मुक्तदी मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा है। कितनी बेशर्मी की बात है। लगभग 150 घर इस मस्जिद के अगल बगल में 150 घर, एक भी मुक्तदी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हम हुसैनी हैं। इतना ढोल बजाया है इन लोगों ने कि नमाज में नहीं आ पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान नमाज़ पढ़ने वाला बन जाए और अपनी मस्जिद को आबाद करने वाला बन जाए। एक भी मुक्तदी नहीं। रोज़ाना हम 10-15 दिन से लगातार देख रहे हैं कि एक भी मुक्तदी इस मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज यही हुआ कि हम वीडियो बना के लोगों को दिखा तो दें कि मस्जिद के अंदर जिन्नात आ रहे हैं कि ये आ रहे हैं। तो देखा आपने वीडियो, कैसा लगा? कुछ अजीब सा वीडियो नहीं था ये? बहुत ही अजीब, मुझे तो बहुत अजीब लगा। इस पर दो बातें सामने खुलकर आती है। पहले तो ये वीडियो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो वायरल हो रहा है ना, इसके कमेंट्स हमने देखे। कमेंट्स में ये लिखा हुआ है और लोग अक्सर कह रहे हैं कि ऐसे वीडियो वायरल ना करें, फॉरवर्ड ना करें, इससे बदनामी होगी, मुसलमानों की बदनामी होगी और वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी इसके ताल्लुक से लिखे जा रहे थे। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय और इज़हार लोग कर रहे थे इस पर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने अपनी राय दी है वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, उसका कोई इनकार नहीं है। सब अपनी राय इजहार रखने का हक रखते हैं। लेकिन अब जहाँ तक मैं अपनी इजहार राय जो पेश करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से, जो ये है कि ये एक कड़वी सच्चाई है। ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे आज हम तमाम मुसलमान दो चार हो रहे हैं। अपने अतराफ़ की मस्जिदों का आप मुशाहिदा करें, अपनी करीब की, अपने घर से बिल्कुल करीब मस्जिद, ज़्यादा दूर वाली मस्जिद का मैं जिक्र ही नहीं करूँगा कि उससे पता चलता है कि आपको दूर जाना है वगैरह वगैरह। नमाज फ़ज्र जो सबसे इम्पोर्टेंट नमाज है, हालांकि तमाम नमाज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त है और नमाज फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ तो ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ ऐन कहा गया है इसे। फ़र्ज़ ऐन का मतलब ये है कि पढ़ना ही पढ़ना है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई रियायत नहीं। हाँ, बीमारी के मामलात में, हॉस्पिटल के मामलात में या किसी शरई उज़्र के मामलात में नमाज को छोड़ा जाता है, लेकिन उसकी भी क़ज़ा होती है। ऐसा नहीं कि इसे हमेशा की छूट दे दी गई है। लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी की, बड़ी अफसोसनाक ये वीडियो ये मौलाना ने, ये हज़रत ने डाले हैं। सुन्नी हज़रात तो बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैं ये कहता हूँ कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल अच्छी बात है, लेकिन आप ये नारा भी लगाएं कि ग़ुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, ग़ुलामी रसूल में टोपी भी कबूल है, ग़ुलामी रसूल में सजदा भी कबूल है, ग़ुलामी रसूल में तिलावत कुरान भी कबूल है। आप ये क्यों नहीं कहते? मस्जिद के नाम पर आज हमारे मुल्क में, हमारे भारत देश में, हिंदुस्तान में जगह जगह पे जो मस्जिदों को, दरगाहों को, इबादत गाहों को जो निशाना बनाया जा रहा है किसी भी एक्स रीज़न की वजह से, मैं उस रीज़न का जिक्र नहीं करूँगा, तवील गुफ्तगू हो जाएगी। किसी भी रीज़न के तहत तमाम मस्जिदों को, दरगाहों को, पुरानी जो कदीम तारीख़ी जो मस्जिदें हैं, तारीख़ी जो मसाजिद हैं या जो भी मस्जिद है, उन तमाम मसाजिद को, दरगाहों को, खानकाहों को और मुसलमानों की जितनी भी इबादत गाहें हैं जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं,
ان تمام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جب نشانہ بن جاتی ہے وہ مسجدیں، وہ درگاہیں، تو عوام سڑک پر اترتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ فساد، دنگے، لڑائیاں۔ لوگ اپنی مسجدوں کو، اپنے علاقے کی مسجدوں کے لیے یا اپنے شہر کی، اپنے ملک کی مسجدوں کے لیے سڑک پر اترنے کو تیار ہیں، لاٹھی ڈنڈے کھانے کو تیار ہیں، اور یہاں تک کہ میں جملہ بڑھ کے بولوں کہ سر کٹانے کو بھی تیار ہیں۔ بے شک اچھی بات ہے، اسلام کی خاطر یہ ایسے جذبے رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ جو مسلمان مسجد کی خاطر سر کٹانے کو تیار ہے، جو مسلمان مسجد کی خاطر مارنے مرنے کو تیار ہے، وہ مسلمان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ مسجد میں سر کٹانے کو تیار ہے مسجد کے لیے، لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، شرم آنی چاہیے۔ آج مسجد ویران، خالی اور خاموش، یہ ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ آؤ مسجد کو آباد کرو۔ مسجدیں آباد نہیں ہوں گی تو مسجدیں اس طریقے سے نشانہ نہیں بنیں گی تو کیا بنے گی؟ آج دشمنان اسلام اسی کا تو فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو مسجدیں خالی ہو جاتی ہے اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ اپنی اطراف سے، گھر سے 4 قدم چل کر مسجد تک جانے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نماز فجر میں اطراف میں تقریباً 150 گھر مسلمانوں کے موجود ہیں، پھر بھی لوگ یہاں پر نماز کے لیے آنے کو تیار نہیں۔ نماز فجر نیند میں، نماز ظہر کام میں، عصر بازار میں، مغرب بازار میں، عشاء کھا کر بس سو جانا ہے، نماز کا کوئی حال ٹھکان نہیں۔ تو جب ایسی آپ نماز نہیں پڑھو گے، سجدہ نہیں کرو گے رب کی بارگاہ میں، تو مدد، نصرت اور فتح رب کی بارگاہ سے کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ آپ خود سوچو نا۔ پھر آپ خود اس کا شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہو رہی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم مظلوم بن چکے ہیں، اور رو کر کسی نہ کسی جگہ پہ شکایت کرنے چلے جاتے ہیں۔ پھر کوئی مولانا، کوئی حضرت کو پکڑ لیتے ہیں کہ حضرت تعویذ دو، حضرت کوئی وظیفہ بتائیے گھر میں برکت ہو، حضرت کوئی وظیفہ بتائیے کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا۔ تو مولانا وہ حضرت کیا تعویذ، کیا وظیفہ دیں گے؟ جب کہ سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہ کون کرنا؟ یہ ایمان والوں کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے پاک میں، مسلمانوں کے لیے یہ حکم نافذ کیا گیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو پہلے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اور میدان محشر میں، آخرت میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو جب کہ آپ کی نماز اگر پوری ہے تو آپ کی تمام عبادتیں، تمام نیکیاں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ بھلے آپ کو اچھا لگے برا لگے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ ویڈیو مجھے آپ کے سامنے لا کر دکھانا مقصد یہ تھا کہ کڑوی سچائی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ حال چل رہا ہے آج مسلمانوں کی بستیوں میں۔ بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں، عید میلاد النبی میں بڑے سے بڑے جلوس کا اہتمام کریں گے، 11ویں 12ویں چھٹی شریف تمام چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو صف خالی، مشکل سے بمشکل پہلی دوسری صف بھرتی ہوگی نماز فجر میں۔ جن کو شرعی عذر ہے وہ بات الگ ہے، لیکن نماز کی صفیں کیوں خالی ہوتی ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری صرف ماہ رمضان میں ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری صرف نماز جمعہ کے لیے ہے؟ ہم صرف جمعہ کے نمازی بن کے رہ گئے، ہم صرف ماہ رمضان کے نمازی بن کے رہ گئے، تو عبادتیں باقی کی کہاں ہوں گی؟ کب اللہ کی طرف سے مدد و نصرت و فتح آئے گی؟ آج دشمنان اسلام ہمارا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہماری بحث جو ہوتی ہے، نکڑ پر ہم کھڑے رہ کے نماز میں ہاتھ اوپر باندھنا، نماز میں ہاتھ نیچے باندھنا، اسی پر ہم بحث میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو بنیادی جو مسئلے مسائل ہیں اس پہ بحث کرتے ہیں، جبکہ دشمن ہمارا ہاتھ جو ہے کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، دشمن ہماری گردنیں کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، دشمنان اسلام ہماری صفوں میں گھس کر ہمیں برباد کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ناپاک سازشیں اور برے برے جو پروگرامز بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو یہ کب کریں گے؟ کب تک سوتے رہیں گے آپ؟ نماز فجر میں نیت کر کے تو سوئیں کم سے کم یار۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، رات میں جب سوتے ہیں تو کم سے کم نیت تو کر کے سوئے یار۔ انشاءاللہ آنکھ کھلے گی، ضرور آنکھ کھلے گی۔ آپ نیت کر کے ہی نہیں سوئیں گے اور نیند کے خراٹے جب لیتے رہیں گے تو کہاں سے آنکھ کھلے گی؟ اب الارم رکھیں، یا اپنے بیوی کو یا اپنے گھر کے بزرگ کو بول کر سو کہ مجھے بھی فجر میں اٹھائے۔ جو نماز سے فجر میں اٹھتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی بات ہے،
تو ان کے گھر میں برکت رہے گی. تو نماز کی برکت اگر آپ چاہتے ہو, گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو, کاروبار اچھا کرنا چاہتے ہو, معاشرے میں عزت, احترام اور وقار حاصل کرنا چاہتے ہو, تو رب کی بارگاہ میں تمہیں سجدہ کرنا ہی پڑے گا. جب تک تم سجدہ نہیں کرو گے, وہ فتح, وہ نصرت, وہ کامیابی, وہ بلندی آپ کو نہیں ملے گی. بیٹھے بیٹھے کوئی چیز نہیں ملتی. اسلام ہمیں ورثے میں ملا ہے, اس لیے آج لوگوں کو اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. بولتے نا کہ بھائی جائیداد جب بیٹے کو ملتی ہے باپ کی, تو بیٹے کو قدر نہیں ہوتی اس چیز کی قدر نہیں ہوتی بیٹے کو. کیوں؟ کیونکہ باپ نے بڑی محنت سے, مشقت سے اس دولت کو حاصل کیا, اور باپ تو مر کے چلا گیا, اور وہ جائیداد اولاد کو مل گئی, تو اولاد کو اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی, کیونکہ اسے وہ محنت سے نہیں کمایا. جو محنت کرتا ہے نا انسان, اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. تو اسلام جو ہمیں جو وراثت میں جو ملا ہے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک دے کر اسلام کی اس کی حفاظت کی ہے, اور ہمیں آگے وراثت میں دیا گیا ہے. تمام بزرگان دین نے اپنے گھروں کو, اپنے مکانوں کو چھوڑ کر طویل سفر طے کیا, صرف علم حاصل کرنے کے لیے. طویل لمبا سفر طے کیا, صرف شہر سے شہر نہیں بلکہ ملک سے ملک کا سفر انہوں نے طے کیا. سلطان الہند ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں آپ کا مزار شریف ہے. آپ دیکھیے نا, تمام بزرگان دین کی تاریخ جب اٹھا کے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں وہ پیدا ہوئے اور کہاں ان کا مزار شریف موجود ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. ہمارے آقا حضور رحمت عالم, ساری کائنات کے مالک مختار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر اختیار کیا. آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے, لیکن آپ کا مزار پرانوار مدینہ طیبہ میں موجود ہے, تو آپ نے بھی سفر اختیار کیا. تو یہ چیزیں ہیں. نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اسے ضائع نہ کریں. آپ پڑھیں, پابندی سے پڑھیں, خود بھی پڑھیں, اپنی اولاد کو بھی اس کی ترغیب دیں. اپنے گھر میں جو بھی آپ کے ماتحت جو ذمہ دار ہیں, ان تمام لوگوں کو اس کی تلقین کریں, اور انہیں حکم دیں. جو بالغ ہیں انہیں حکم دیں, جو نابالغ ہیں انہیں تعلیم کریں. تو انشاءاللہ آپ کا گھر نمازی پرہیزگار ہوگا, اور تبھی دشمنان اسلام آپ کے سامنے آنے سے ڈریں گے انشاءاللہ. اور یہ مسجدیں جو خالی پڑی ہوئی نا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجدیں جب بھریں گی, تو تب مسجدوں کی آواز جو میناروں سے اٹھتی ہوئی اذان کی جو آوازیں ہیں, انشاءاللہ آج زمین سے اٹھے گی اور آسمان کی بلندی تک پہنچے گی. اور آپ کی کامیابی بھی اسی طریقے سے زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندی کی جانب آپ کی کامیابی بھی جائے گی. ایک چھوٹا سا میسج میں نے آپ کو دیا اس نیت سے کہ آپ نماز کے پابند ہو جائیں, مسجدوں کا آباد کریں, مسجدوں کو خالی بالکل بھی نہ چھوڑیں. اپنے بالخصوص سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے, اپنے علاقے کی قریب والی مسجد, اس کو آباد کرنا بہت ضروری ہے. لوگ اکثر سفر کر کے دور جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اچھی بات ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ کرنے سے زیادہ بہتر اپنے علاقے کی قریب والی مسجد پر جائیں, اسے پہلے آباد کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو, آپ کو, ہم سب کو, ہماری تمام اولاد کو نماز کا پابند رکھے, اور دین و سنیت پر قائم رکھے, اور خاتمہ بالخیر فرمائے, مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے, اور ہماری تمام مسجدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے دشمنان اسلام سے, درگاہوں کی, مسجدوں کی, خانقاہوں کی, عبادت گاہوں کی, اور بالخصوص مسلمانوں کے تمام گھروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, اور بالخصوص اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. ملتے ہیں اگلے مقام پر ایک نئی ویڈیو میں, ایک نئے موضوع پر, ایک نئے ٹاپک پر. تب تک اپنے اس خادم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.